علامات وقف، وقف کے معنی ٹھہرنا، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہریں کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ جہاں جس طرح کی علامت ہو اسی طرح سے رکنا چاہیے، ان علامتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ قرآن کو پڑھنے میں مزہ آئے۔ علامت نمبر 1، گول دائرہ جہاں بنا ہو اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ علامت نمبر 2، طا، جہاں کہیں بھی یہ طا کی علامت ہو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے ویسے اجازت ہے۔ صاد کی علامت، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اس کو اجازت ہے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صل، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ قف، یہاں ٹھہر جاؤ۔ 5 نمبر، جہاں پر یہ 5 گنتی کی علامت بنی ہو یہ آیت کوفی ہے، مثل گول علامت کے حکم میں ہے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سین یا سکتہ، یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ توڑے۔ لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہریں یا نہ ٹھہریں مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہریں ورنہ مطلب بگڑ جائے گا۔ کاف، مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے۔ مع، مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہو ملا کر پڑھو۔ آخر میں ایک ہدایت بیان کی گئی ہے کہ جہاں کہیں علامات جو اوپر بیان کی گئی ہیں یہ ہوں تو ان پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اگر آیت کے بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑے، پھر پیچھے سے ملا کر یعنی لوٹا کر 1-2 حرف جوڑ کر آگے سے ملا کر پڑھیں۔ جہاں کہیں بھی سانس توڑنا ہو تو آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑیں اور پھر پیچھے سے ملا کر پڑھ لیں، یہی صحیح طریقہ ہے۔